ذرا بھی ڈر نہیں، اور مومنوں نے جیسے اکبر نے کہا ظلم کے آگے جھکانا سر نہیں، ظلم کے آگے جھکانا سر نہیں۔ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، بے چین تھی خواہر، ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل بھر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہ تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، کہ آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ایک کلام میں محشر لکھنوی صاحب نے جنت میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں نہیں رکھو تم لوگ یہ دو دیکھ لو بھائی، ہاں اس کو یہ جو ہے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں ایک تو ڈبل ہونی نہیں چاہیے، بس
صحیح ہے، ایک صحیح ہے. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو. نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو. روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مدر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر، ام لیلا سنبھال زینب کو. اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے پرچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو. ایسے لاشیں جب اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو.
لا رہا ہوں میں لاشائی بہت خوب بہت خوب خوب پڑھا ہے. دعائے فجود محمد و آل محمد صلوات محمد وعلی محمد صلی اللہ جوان بیٹ کا لاشا حسین سے پوچھو جوان بیٹ کا صدمہ حسین سے پوچھو بے سر کا لاشا اٹھانا بے سر کا لاشا اٹھانا حسین سے پوچھو وہ جا رہا ہے جسے لوٹ کر نہیں آنا وہ جا رہا ہے جسے لوٹ کر نہیں آنا بے سر کا آخری بوسہ حسین سے پوچھو غضب کی خشکی ہے دہنے حسین میں اے خدا غضب کی خشکی ہے دہنے حسین میں اے خدا بے سر کی پیاس بجھانا حسین سے پوچھو وہ ایڑیوں کو رگڑتا ہے باپ تک تا رہا وہ ایڑیوں کو رگڑتا ہے باپ تک تا رہا نکالا کیسے تھا نیزہ حسین سے پوچھو تمہارے کاندھے پہ بھیا یہ لاش کس کی ہے تمہارے کاندھے پہ بھیا یہ لاش کس کی ہے بہن کو کیسے بتایا حسین سے پوچھو رکھا تھا گود میں سر اور لہو بھی پوچھا تھا رکھا تھا گود میں سر اور لہو بھی پوچھا تھا وہ چہرہ چہرے پہ رکھنا حسین سے پوچھو جوان بیٹے کا
حسین سے پوچھو. محمد وآل محمد صلی اللہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ سب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے خشند محمد وآل محمد صلوات. اور محمد وآل محمد صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلوات. نظام ولایت اور انسان سازی کے قرآنی اصول، سورہ یوسف کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہے. اور آج ہم جس حصے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس سورہ کے، وہ اتنا ہی دلچسپ جتنا اس سے پہلے کی آیت ہے اور جتنا اس کے بعد کی آیات. ایک آیت ہے بہت عظیم ہے اس سورے میں، اور جیسے آپ کو یاد ہے آیت نمبر 3 میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس سورے کو احسن القصص قرار دیا، بہترین قصہ. آیت نمبر 7 میں جو اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس سورے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کو قرآن پیش کر رہا ہے.
یعنی کیا فائدہ ہے اس سورے کا، کیوں اس پر بات کی جائے، کیوں اس کی تلاوت کی جائے، کیوں پورے عشرے میں اس کو موضوع گفتگو بنایا جائے مثلا، یہ کیوں کہ بہت سے سوالات آئیں گے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، اور بہت ہی قابل توجہ ہے. یہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یقینی طور پر یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. لقد، ایک ہے قد، ایک ہے لقد. قد بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لام تاکید لگ جائے تو مزید تاکید بر تاکید. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائی جو ہیں ان کے قصے میں، اس واقعے میں لوگوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ان کے لیے آیتیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں. کبھی توجہ اگر کرے پڑھنے والا تو یہ سوچے گا، یہاں آ کے رکے گا تھوڑی دیر، رک کے کہے گا کہ سورہ تو سورہ یوسف ہے، اس سورہ کا نام سورہ یوسف ہے. پھر اس واقعے میں بلا شبہ یوسف خود، ان کا کردار مرکزی کردار ہے. ضمنی جو کردار اس واقعے میں آتے ہیں وہ بھائی ہیں، لیکن وہ باپ بھی ہیں، ان کا بہت اہم کردار اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف اور مراحل سے جب یہ واقعہ گزرتا ہے تو اس میں بھی کچھ کردار آتے ہیں، اور وہ بھی بہت اہم ہے، اس واقعے کا بہت اہم حصہ ہے. لیکن اوورآل چونکہ یہ پورا واقعہ جس محور پر گردش کرتا ہے وہ جناب یوسف کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورہ یوسف ہے. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ یوسف کے اس واقعے میں، توجہ کیجئے گا، لوگوں کے لیے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں. نہیں، یوسف اور بھائیوں کے واقعے. اس کا مطلب کہ جو بھائیوں کا ذکر ہوا ہے یوسف کے ساتھ، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت سی نشانیاں، بہت سے پیغام، بہت سے میسج قرآن پڑھنے والے کو ملیں گے. اگنور نہیں کر سکتے ان حقائق کو. جب تم پڑھو گے اس واقعے کو ابتدا میں، یعنی بیچ میں برادران یوسف کا ذکر ہی نہیں ہے، شروع کی چند آیات اور اختتام کی چند آیات، بس بیچ میں بہت سے دوسرے واقعات آ جاتے ہیں. لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، سب سے اہم بات جس پہ تمہیں غور کرنا ہے اور جس میں تم کو آیتیں ملیں گی، نشانیاں ملیں گی، وہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں ملیں گی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ نشانیاں ملیں گی، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو یوسف اور بھائیوں کے روابط سے ہمارے سامنے پیش آتی ہیں؟ وہ کون سی نشانیاں جو سامنے آ جاتی ہیں؟ تو یہی وہ مسئلہ ہے. اور خاص طور پر قرآن، یوں تو روایات میں ہے کہ سائلین سے مراد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، اہل کتاب نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے نبی، یہ پیغمبر آپ کے، مسلمانوں سے کہا کہ یہ آپ کے جو نبی ہیں ان سے کہیں کہ اگر واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں تو قرآن میں کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جو عربوں کو نہیں معلوم. تو اس وقت یہ، اور پھر انہوں نے مثلا کہا کہ کون سا، تو کہا کہ حضرت یوسف کا واقعہ بیان کریں. بلکہ انہوں نے یہ پوچھا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ بنی اسرائیل جو کنعان میں تھے وہ مصر کیسے پہنچے، پوچھیں ان سے. تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوا. تو للسائلین، اس میں اعجاز ہے، اعجاز بیانی ہے، اور یہی واقعہ بائبل میں پیش کیا گیا ہے. بہت سملیرٹیز ہیں، لیکن اسٹائل اور انداز اور اسلوب بالکل جدا گانا ہے.
وہاں پر صرف کہانی کے طور پر بات چل رہی ہے، یہاں ہدایت کے طور پر بات چل رہی ہے۔ یہاں کہانی نہیں ہے، یہاں ہدایت ہے، یعنی اس کہانی میں بھی ہر جملے میں ہدایت ہے، ہر جملے میں گائیڈنس ہے، اور جس انداز سے قرآن نے اس کو پیش کیا اس میں حفظ مراتب کا خیال رکھا۔ آپ اگر اب جو ہے بابل پڑھیں گے تو اس میں اس انداز سے آپ کو یہ کہانی ملے گی کہ جس میں جو انبیاء کا جو مقام ہے ان کو نہیں دیا گیا ہے وہ مقام، لیکن یہاں پر نبوت اور نبی کے مقام کا احترام رکھتے ہوئے قرآن مجید نے ساری باتیں کی۔ تو اب یوسف اور بھائیوں میں، یہ یوسف اور بھائیوں کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا کہ آگے جا کر ایک جملہ آتا ہے آخر میں انہی بھائیوں کے تعلق سے، یہ تو شروع کے واقعات ہیں، آخر میں بھائیوں میں، ابھی یہاں بھی میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے بھائیوں کی پیش کروں گا، اس سے بھی پتہ چلے گا کہ کیا آخر آیتیں ہیں یوسف اور بھائیوں میں، ایسی کیا نشانیاں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ اختتام میں بھی جب جناب یوسف سے ملاقات ہوتی ہے تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے ساتھ جو ہمارا رویہ رہے گا یہ کہ تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم کوئی انتقام نہیں لیں گے، ہم کوئی بات نہیں، ہم تمہارا ان جرائم کا ذکر ہی نہیں کر رہے جو تم نے کیا ہمارے ساتھ۔ حضرت یوسف کی کردار کی بلندی ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس سورے میں ہمیں ہمارے عقائد بھی مضبوط ہوتے ہیں، ایمان قوی ہوتا ہے جب ہم اس سورے کو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اخلاقی اقدار جو اسلامی ہیں اس کا پتہ چلتا ہے، کردار بہتر ہوتا ہے، اور بہت سے پیغام ہیں جو سماجی اور انفرادی طور پر ہمیں ملتے ہیں، اجتماعی طور پر اس پورے سورے میں بہت سے دروس ہیں۔ تو اب یہ کہ آج تم پر تمہیں کچھ بھی کوئی کہنے والا نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا ختم، اس کا کوئی ہم ذکر نہیں کرنا، لا تثریب علیکم، تم پر کوئی الزام آج نہیں ہے۔ یعنی ایسا لگا کہ جناب یوسف نے گویا کہ ان کے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی جو وہ کر چکے تھے اور اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جس وقت جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکے میں داخل ہوئے فاتح بن کر، تو اس وقت پورے مکے والے خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ اب تو یہ انتقام لیں گے، ہم نے کتنا ستایا ہے، کتنی اذیتیں دی ہیں، اب یہ ہم سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو وہ داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں یہی جملہ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اور وہ عمومی معافی جو پیغمبر اسلام نے دی وہ سامنے ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یہ جملہ سن کر کیا کیا، اور رسول اللہ کے وہ مخالفین جو پہلے رسول اللہ کے دشمن تھے، مخالف تھے، اسی آگے جا کر وہی قریش، اسی قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے جو اذیتیں دیں، جو ستایا، اور پیغمبر اسلام نے کہا لا تثریب علیکم، وہی بات کہی جو یوسف نے گئی، انہوں نے نبی کے ساتھ کیا کیا اور نبی کی آل کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا۔ تو تم یہ دیکھ لو کہ برادران یوسف نے توبہ کر لی، لیکن کیا مخالفین پیغمبر نے توبہ کی؟ ہاں توبہ کی، ارے کہتے ہیں توبہ کی، کیا توبہ کی؟ کہ مسلمان ہو گئے۔ تو واقعی مسلمان ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے اصل مخالفین؟ ان کے سردار، ان کے جو اصل جو گروہ تھا، نحن عصبۃ، انہوں نے کہا ہے یہاں پر بھائیوں نے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک پورا اسٹرانگ گروپ ہیں، گروہ ہیں۔ وہ کون سا گروہ تھا؟ جو رسول اللہ کے مقابلے پر آیا تھا۔ یہ 80 جنگیں کن لوگوں نے لڑی تھیں؟ اس کی لیڈرشپ کس کے پاس تھی؟ بنی امیہ کے پاس تھی۔
تو کیا بنی امیہ نے واقعی توبہ اس طرح کی جیسے برادران یوسف نے کی تھی؟ کیا وہ اپنی ان حرکتوں سے پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی کی حرکتوں سے باز آ گئے بنی امیہ؟ یا نبی کے بعد اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے یہاں تک کہ مسئلہ کربلا تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ یزید کے جملے آپ سنیں اور اس کی باتیں سنیں، تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے پھر کیسے پتا چلے؟ یعنی مفسرین نے رسول اللہ کو یوسف سے تشبیہ دی ہے، اور لا تثریب علیکم اليوم کے جملے کو تقریباً تمام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہی جملہ کہا اور اس حوالے سے کہا، تو گویا کہ اس امت کے یوسف بنے پیغمبر اسلام، اور انہوں نے یوسف بن کر اپنے ان بھائیوں کو گویا کہ جو کسی اعتبار سے بھائی تھے، یعنی کہ اسی قریش سے تھے، اسی خاندان سے تھے، ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو جب معاف کر دیا جائے تو اب آیات ہیں اس سورے میں، اگر تم ان کو یوسف کہہ رہے ہو اور ان لوگوں کو بھائی کہہ رہے ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ ان بھائیوں نے کیا کیا، ان بھائیوں نے کیا کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت ہی سکون سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پہنچے، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں آیتیں ہیں اس میں، تو ہمیں کیا آیت مل رہی ہے؟ یہ مل رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یوسف اگر خاتم النبیین یوسف ہیں، اور وہ بنی امیہ کے وہ افراد جو مسلسل جنگ کرتے رہے رسول اللہ سے، اور فتح مکہ کے موقع پر انہیں پیغمبر اسلام نے آزاد کیا، اور اسی آزادی کے حوالے سے ان کو طلقاء کہا گیا، آزاد جاؤ، تم کو ہم آزاد کرتے، وہ انتقام تم سے نہیں لیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا واقعی وہ برادران یوسف کی طرح تھے؟ ایک پہلو میں تھے، پہلے حصے میں، یعنی انہوں نے پیغمبر اسلام کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ان کے قتل کی سازش کی جیسے برادران یوسف نے کی تھی سازش، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ مختلف ہے۔ نتیجہ یہ کیا مختلف ہے؟ یہ سوال ہے کہ کیا مختلف ہے؟ قرآن کی روشنی میں اس سورے میں ہمیں پتہ چلے کیا مختلف ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی چیز نہیں لائیں، نہیں، اپنے خیالات مت پیش کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی دیکھو وہ جو برادران یوسف تھے انہوں نے بعد میں توبہ کی کہ ہاں توبہ کر لی، تو کیا ان لوگوں نے توبہ کی؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں کر لی تھی۔ تو توبہ کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کیسے توبہ کی تھی؟ کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے توبہ کی؟ کہ توبہ اس طرح کی، اور وہ توبہ اس وقت قبول ان کی ہوئی جب سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے بھئی اچھا تو کیا وہ بھی سجدہ کرتے رسول اللہ کو یا رسول کی آل کو؟ کہا نہیں، سجدہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس شریعت میں سجدہ نہیں ہے کسی کو اللہ کے سوا، یہ بات درست ہے، لیکن اس دور میں سجدے کا مطلب کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، ہم نے خطا کی ہے۔ پہلی بات، لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، ہم آپ کی برتری کو اے یوسف قبول کرتے ہیں، آپ کی برتری کو قبول کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی اس امت کی لینگویج میں اگر بات کریں تو ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ سے بیعت مانگتے نہیں ہیں۔ یہ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یعنی یہ سجدہ جو ہو رہا ہے یہ برادران یوسف سجدہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی برتری، لقد آپ کو اللہ نے ہم سے بلند کیا، ہم نے مان لیا، ہم خطاوار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ جب قبول کی جائے گی جب وہ تم اپنی حد کو سمجھ لو اور ان کے احترام کا اعلان کرو کہ اب وہ برتر ہیں تم سے۔ برتری قبول کرنا ہی توبہ ہے، اور اگر بجائے برتری قبول کرنے کے برابری کے مقابلے پر آ جاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں تم نے توبہ نہیں کی ہے، تو ہم کو یہ کہنے دو کہ وہ بھی برادران یوسف تھے، اور اگر تم ان کو برادران یوسف کہہ رہے ہو
तो फर्क यह है कि उन्होंने तौबा कर ली थी, इन्होंने तौबा नहीं की। वो यूसुफ के मुकाबले पर नहीं आए थे, ये यूसुफ के मुकाबले पर आ गए। अब आप जिनको भी बरादरान यूसुफ माने, इस क्राइटेरिया को सामने रखें जो कुरान ने सूरह यूसुफ में हमारे सामने पेश किया है कि अभी देखो भाइयों का किरदार शुरू में ऐसा था। और ये इस सूरह की खुसूसियात में से गिना गया है कि अहसनुल क़िसस इसलिए कि जो भी किस्से बयान किए जाते हैं, जो भी कहानियां हैं, तारीख की वाकई कहानियां हों या कुछ लोग बना लेते हों या नॉवेल्स हों या अफसाने हों, उन सब में कुछ किरदार बनाए जाते हैं और उसमें कुछ हीरोज बनाए जाते हैं और कुछ विलन्स बनाए जाते हैं, और एंड जो है वो कहानी का कुछ इस तरह होता है कि एक बहुत जबरदस्त था और एक बिल्कुल बदतर था। ये एंड होता है। ये वो कहानी है कि जिसमें एंड सबका अच्छा हुआ है, उनका भी जिन्होंने दरमियान में अच्छे अमल का मुजाहिरा नहीं किया, एंड उनका भी अच्छा हुआ है, चाहे वो बरादरान यूसुफ हो या जनाने मिस्र हो। वो सब के सब यानी एंड सैड नहीं है इसका, सब कामयाबी, सबको कामयाबी मिली है इख्तिताम में इस सूरे के। ये इस सूरे की खुसूसियात में से एक है, इसके हुस्न में से एक। अब आइए तो हम मजीद देखना चाहते हैं कि भाई ये इन बरादरान यूसुफ का जिक्र खास तौर पर अल्लाह ने क्यों किया यूसुफ के साथ। देखते रहो, जो भी खुद को भाई कह के ये हरकतें करे तो देख लेना इस उम्मत में धोखा मत खाना। तो इसके बाद की जो आयत है, ये नंबर 7, आयत नंबर 8 में अल्लाह ने क्या कहा। तो अब जाहिर सी बात है कि जब आयत हैं इज़ क़ालू, इन भाइयों ने क्या कहा, आपस में बात की, एक जगह जमा होकर कहने लगे कि इज़ क़ालू इन्न यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना। उनके सामने ये मुश्किल थी, तवज्जो कीजिएगा। अब ये जो आयत नंबर 7 है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसलिए कि पूरे सूरे पर ये अप्लाई होती जाएगी कि आयत जो ये यानी बरादरान यूसुफ में उनके वाक़े में कुछ आपको अलामतें मिलेंगी हक को पहचानने की। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो बात ये है, 11 भाई थे, इनमें से एक भाई जो था बिन्यामीन, वो तो जनाब यूसुफ का हकीकी भाई था, दोनों एक ही माँ से। उनको छोड़कर बाकी 10 भाई थे। ये सब के सब जमा हुए और जमा होकर इन्होंने कहा कि इन यूसुफ व अखूह, ये यूसुफ जो है ना, उनके भाई, अहब्बु इला अबीना मिन्ना, ये हमारे बाबा को हमसे ज्यादा पसंद है, ज्यादा महबूब हैं, ज्यादा प्यारे हैं। व नहनु उस्बतुन, हालांकि हम एक ग्रुप है, गिरोह, हम स्ट्रॉन्ग गिरोह हैं, उसके बावजूद भी बाबा की नजर यूसुफ और उसके भाई की तरफ। इन यूसुफ व अखू ला हब्बु इला अबीना मिन्ना, असली टारगेट यूसुफ थे। यूसुफ के साथ उनके भाई भी जिम्नी तौर पर आ गए। यही वजह है कि बाद में ये नहीं कहा कि चलो हम दोनों को कुएं में डाल देते हैं, समझो ना, कहा यूसुफ को कुएं में डाल देते, इसलिए कि यूसुफ असली टारगेट। अब देखिएगा इसमें अजीब बात है, अब यूसुफ क्यों टारगेट थे, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा प्यारे हैं हमारे बाबा को, अबीना मिन्नी वो नहनु उस्बतुन इन अबाना लफी वलालिन मुबीन। इस पर मैं अभी बाद में बात करूंगा, पहले इस पर बात हो जाए। ज्यादा प्यारे, इसका मतलब यह हुआ कि हसद ये था कि बाबा यूसुफ को ज्यादा प्यार करते हैं, लिहाजा हम इनसे छुटकारा हासिल करें। ठीक बात समझ आ रही?
بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں تاکہ کہیں کسی نتیجے تک ہم پہنچیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جناب یعقوب ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہادی بن کر آئے ہیں، امت کے لیے نمونے عمل ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اولاد میں تفریق کریں، کسی طرح کا ڈسکریمنیشن کریں؟ جیسے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ شاندار کرتا دیا یوسف کو، اس سے سب کو حسد پیدا ہو گیا. اب ایک کرتے سے کیا حسد پیدا ہوگا؟ آپ جب کوئی بھی چیز بازار سے خرید کے لائیں تو شرعی اصول تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں برابری کا مظاہرہ کریں، عدل و انصاف کا اظہار کریں. وہ اللہ سائیکولوجیکلی آپ کے بچے افیکٹڈ ہوں گے، خاص طور پر وہ بچہ جو خود کو اگنور مانے گا کہ آپ نے اس کو اگنور کر دیا. تو لہٰذا بچوں سے جب آپ بات کریں سب کو برابر سی محبت دیں. یہ اصول ہے. یہ ماشاءاللہ یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں، جانتے ہیں اسلام کا یہ ایک خاص اصول ہے، انصاف اور عدل. لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ان سے پیار کرتے تھے. تو کیوں کرتے تھے بھائی؟ کرتے تو تھے، یہ بات تو صحیح ہے، زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن یہ جو پیار کرتے تھے حب کہا ہے، پیار. محبت کو منع نہیں کیا گیا ہے. آپ کے اولاد میں کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ زیادہ محبت کریں، لیکن آپ جو سامان لے کر آئیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو برابر ادا کریں. وہاں آپ عدل سے کام لیں. عدل اور انصاف میں فرق ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دو، اور عدل کا مطلب یہ ہے جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا دو. اسلام عدل کا مذہب ہے. عدل کرو سب کے ساتھ، اتنا اس کو دو جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے. اب سوال یہ کہ ڈیزرو کیا کرتا ہے؟ محبت جو ہے اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ایسا جس سے آپ زیادہ پیار کریں، زیادہ محبت کریں، لیکن اس محبت کا اظہار ظاہری طور پر اس چیز میں نہیں آئے کہ آپ کوئی سامان خرید کے لائے، کوئی آپ پھل لے کر آئے تو اس کو تو دیا اس کو نہیں دیا. یہ نہیں کر سکتے. اظہار ان حقوق کا کہ جو ان کے آپ کے اوپر، اس میں آپ کو سب کو برابر برابر دینا ہے. اس میں آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. محبت احترام کسی کا زیادہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ان کا یہ اعتراض کہ یہ محبت کرتے ہیں، تو اب مفسرین مجھ کو یہ بتائیں اور علماء مجھ کو یہ بتائیں کہ یہ بلیم کس کو کیا جا رہا ہے؟ جناب یعقوب کو. کیا واقعی وہ محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ زیادہ کہاں کرتے تھے؟ تو غلط کرتے تھے یا صحیح کرتے تھے؟ کہ نہیں، بالکل صحیح کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انصاف کا تقاضا مت دیکھو، یہاں عدل کا تقاضا دیکھو. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یوسف ان تمام بچوں میں سب سے لائق فرزند تھے، سب سے فرما بردار فرزند تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جانتے تھے کہ یہ مستقبل میں اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا ہوا ہے. نبی تھے، ان کی نبوت کے بارے میں بھی ان کو علم تھا. تو ایک نبی کا اگر احترام کرے، ایک نبی اگر ایک نبی سے محبت کا اظہار کرے، تو اس نبی کے دیگر بھائیوں کو حسد کرنا نہیں چاہیے. اگر حسد کر رہے ہیں تو غلط ہے. یہ حسد کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مان لینا چاہیے. یہ بعد میں مانا انہوں نے کہ بھئی آپ سے جو محبت بابا کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، اب ہم بھی آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ اقرار جو بعد میں کیا، اگر پہلے کر لیتے تو حسد ہی نہیں ہوتا. حسد اس لیے ہوا کہ اس وقت اقرار نہیں کر رہے ہیں کہ افضلیت کا، کہ یہ افضل ہیں، ان سے تو محبت ہونی ہی چاہیے. تو اب اگر باپ کی حیثیت سے ایک نبی خاندان میں کسی کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اس سے حسد کرنے والے حسد کریں تو وہ گنہگار ہیں، وہ مجرم ہیں. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ بس یہاں دیکھ لو، یہ سمجھ لو
جب یہ الزام وہ برادران یوسف اپنے باپ پہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے باپ ناانصافی کر رہے ہیں، عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں، وہ زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے، ریزن نہیں دیکھا، زیادہ پیار دیکھا، اور یعقوب بھی محتاط ہیں کہ وہ بھی ہر فضیلت یوسف کی نہیں بیان کر رہے ہیں۔ خود یوسف سے بھی کہہ دیا یوسف اس کو بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، سب نہیں بیان کر رہے ہیں مگر جتنی بھی بیان کر رہے ہیں وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ تو بھائی مفسرین نے کہا نا کہ اس امت کے یوسف رسول ہیں، اگر یوسف رسول ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو یعقوب بھی مان لو، یعقوب مانو۔ اب اگر یعقوب ہیں اور امت میں کچھ ایسے افراد ہیں، اب آپ کہیں سب کو برابر سے دیکھیں، برابر سے دیکھنا عدل نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں سے کوئی مادی فوائد ہیں وہ اگر کسی کو زیادہ کم دیں تو وہ عدل کے خلاف ہوگا، لیکن احب کا لفظ ہے، احب زیادہ پیارے ہیں۔ اب اگر کوئی زیادہ پیارا ہو اس لیے کہ ان کی یعقوب کی نظر میں کوئی یوسف آ جائے اور وہ اس سے زیادہ اظہار کرے محبت کا، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پوری تاریخ میں ایسا لگا کہ کوئی ایک ایسی شخصیت تھی اسلام میں کہ نبی سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے رہے۔ تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، وہاں سے اشارے مل رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں جلدی سے، وقت بہت کم ہے آج۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو اب محبت کا مظاہرہ انہی سے ہو رہا ہے، آغاز سے، شروع سے، ابتدا سے۔ اب بھائی کیا کیا جائے؟ نبی اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی سنو، یہ مسجد ہے، مسجد، مسجد کے کچھ خصوصی احکام ہیں۔ جب خصوصی احکام ہیں تو جب یہ مسجد بن رہی تھی تم نے اپنے دروازے کھول لیے، تم لوگ اپنے دروازے اس مسجد کی طرف نہیں کھول سکتے، بند کرو سب، تم بھی بند کرو، تم بھی بند کرو، تم بھی بند کرو۔ انہوں نے کہا کیا میں یہ روشن دان کھول سکتا ہوں؟ کیا یہ میں ایک چھوٹا سا سوراخ کھول سکتا ہوں؟ کہ نہیں، تمہارے گھر کی فضا بھی مسجد کی فضا سے نہیں مل سکتی، بالکل بند کر دو۔ تو لوگوں نے سوچا کہ سب کو بند کر دیا، اب تو سارے دروازے بند ہو گئے۔ جب کہا سب بند کر دو تو اب اس کے بعد ایک لفظ کا الا، الا، یہ الا جو ہے نا ایکسپشن، یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، آپ کے لیے سب برابر ہونے چاہیے۔ کہا اگر میں سب کو برابر مان لوں تو نبی ہی نہیں رہوں گا، یہاں سب کو برابر نہیں مان سکتا۔ فوراً یہ کہا کہ سب کے دروازے بند ہو جائیں الا باب علی، علی کے باپ، علی کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند ہو جائیں۔ تو تاریخ پڑھیں میرے بھائی، آج تو بہت آسان ہو گیا نا، آپ بیٹھے بیٹھے ابھی سرچ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ سد ابواب، آپ لکھیے سد ابواب، اس واقعے کو تلاش کریں کہ ہوا کیا ہے۔ کمال کی بات ہے، اگنور کر دیں گے آپ۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، اس میں آیتیں، غور کرو، توجہ کرو۔ تو اب دروازے سب بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ جب علی کا دروازہ کھلا رہا تو کسی کی مجال تو تھی نہیں کہ آ کے رسول اللہ کو ڈائریکٹ چیلنج کرتا، لیکن آپس میں باتیں کرتے تھے، چیمے گوئیاں ہو رہے تھے، سرگوشیاں، یہ کیا ہو رہا، یہ علی کا دروازہ کیوں چھوڑ دیا، یہ اپنے بھائی کا دروازہ، ہمیشہ اپنے بھائی کی تعریف کرتے رہے، وہی بالکل وہی جو وہ بھائی سوچتے تھے نا، یہ کیا ہے، یہ علی کو ہر وقت
صرف علی سے محبت کرتے ہیں، یہ زیادہ علی سے محبت کرتے ہیں. حسد کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے. جیسے سرگوشیاں سنی، یہاں یعقوب نے تو ان سے کہا بھئی تم مت کہنا، مگر کچھ ایسے موقع آتے تھے رسول اللہ آ کے اور زیادہ کہتے تھے. اچھا تو تم کو برا لگ رہا ہے، منبر پر آ گئے، سنو اسمعو، سنو، خدا کی قسم فرماتے ہوں، ما انا صددتها ولا انا فتحتها، نہ میں نے یہ دروازے بند کیے، نہ میں نے یہ دروازہ کھلا رکھا، ولكن اللہ فتحها ولكن اللہ فعل ذلك، جو کچھ کیا ہے خدا نے کیا ہے. تمہارے دروازے بند ہیں تو خدا نے کیے ہیں، علی کا دروازہ کھلا ہے تو خدا نے کھلا رکھا. یہ سد ابواب کا اتنا عظیم واقعہ، میں کہتا ہوں کہ ہر واقعہ میرے مولا علی کا جو متواترات میں سے ہے، یعنی کہ وہ کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرے، چلے ہم وہی واقعات بیان کرتے ہیں. آپ یقین جانیں اس منبر سے آپ کے سامنے وہ حقائق اور وہ فضائل بیان ہی نہیں ہوتے. کوئی بھی آ جائے بیان کرنے والا بیان ہی نہیں کر پاتا. اتنے جو موجود ہیں ہماری کتابوں میں وہ بھی بیان نہیں کرتے، اور جو کتابوں میں موجود ہیں وہ ہیں جو نبی نے بیان کرنے سے روکے تو اتنے بیان ہوئے. رسول اللہ نے بھی سارے بیان نہیں کیے. علی کے فضائل سب بیان نہیں ہوئے، علی کے سب فضائل سامنے نہیں آئے. اختصار میں کہ کیونکہ اگر فضائل سامنے سب آ جاتے تو گنتا کون، لکھتا کون؟ وہ تو خود انہوں نے کہہ دیتے کہ تمام انسان مل کے بھی چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، تمام جن چاہیں مل کر تو حساب نہیں لگا سکتے، تمام دریا اگر روشنائی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں تو لکھ نہیں سکتے. جب نہیں لکھ سکتے تو یہ تمہاری چند کتابیں اس کو کیسے گھیر سکتی ہیں فضائل علیہ. تو علی کے فضائل کو یہ جو مختصر ہیں یہ بھی بہت لگتے ہیں لوگوں کو، یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ قطرہ بھی نہیں ہے ان فضائل میں سے. مگر جتنے ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جن کو نہیں ہم تو نہیں مانتے، یہ تو ہماری کتاب میں نہیں لکھا، یہ تو فلاں جگہ نہیں لکھا. کچھ وہ ہیں کہ جن کا انکار نہیں ہوتا. یہ بات صحیح تو ہے لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں. سد ابواب ہاں بالکل یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں کوئی میں یہ کہتا ہوں ہر واقعہ، اور اس طرح کی آیتیں میں ایک دو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ہر آیت ایسی ہے تنہا ایک آیت ہدایت کے لیے کافی ہے، حق کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. بہانے نہیں چلیں گے، یہاں تو چل جائیں گے بہانے، آپ ہم سے کر لیں، ان سے کر لیں، ان سے کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تم نے سد ابواب کا واقعہ سنا تھا؟ جی ہاں یا اللہ سنا تھا. پھر بھی تم کسی اور کو علی سے افضل کہتے رہے، پھر بھی کسی اور کو علی سے افضل کہتے رہے. نہیں ہم تو سمجھے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. خاص بات نہیں ہے. تم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ دروازہ کیوں کھلا اور وہ کیوں بند ہوئے؟ یہ تو سوچتے نا کہ کیوں، تو سوچو نا کہ یہ دروازے کیوں کھلے ہوئے، کیونکہ بھائی ہیں اس لیے بس. تو کیوں جب سوچو گے تو تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ چونکہ مسجد کا احترام ہے، مسجد کے احکام الگ ہیں، تمہارے گھر کے احکام الگ ہیں. تو یہ دروازہ کیوں کھلا رہا؟ اس لیے کہ اس گھر میں اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے. اس گھر میں اور مسجد میں اگر فرق ہوتا تو یہ دروازہ بھی بند ہو جاتا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت علی پیدا ہوئے کعبے میں، بس وہ ایک ہی تو امام ہوئے. بھئی اللہ نے نمونہ دکھایا تھا کہ یہ علی جو ہوتے ہیں نا ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، یہ میرے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. اب جو بھی علی جیسا آئے گا میرے ہی گھر میں پیدا ہوگا. کہ وہ تو اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسن تو اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اپنے گھر میں، اس گھر میں پیدا ہوئے تھے جو مسجد کا حصہ تھا.
مسجد اتنا کیوں سوچ لو. ارے اچھا ایک بات اور ہے, سب کو پتا ہے. دیکھیں مسجد میں کب یعنی کیوں بند اور کیوں کھلا ہوا؟ اس لیے کہ دیکھیں مسجد وہ مقام ہے جہاں آپ ہر حالت میں نہیں جا سکتے. کبھی جا سکتے ہیں, کبھی نہیں جا سکتے. آپ نے کہا یہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی جب آپ پاک ہیں تو جائیں, پاک نہیں ہیں تو نہیں جائیں. تو جو کبھی پاک ہیں کبھی پاک نہیں ہیں ان کے دروازے بند کر دیے جائیں. جو ہمیشہ پاک ہیں ان کا دروازہ کھلا رہے. دیکھیں میرے بھائی, آپ ایمانداری سے بتائیں, اور جو بھی میری بات سنیں گے انٹرنیٹ پر یہ موجود ہے, میرا کوئی بھی بھائی, میں مذہب ملت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں کی, تمام برادران اسلامی کی بات کر رہا ہوں. کبھی تو غور کر لو نا, سوچ لو. چلو ہو سکتا ہے بعد میں بات غلط نکلے, لیکن ایک موقع نکالو, تھوڑا ایک 5 منٹ نکالو کہ بھئی یہ بات جو کہی جا رہی صدیق ابواب کی, میں تھوڑا اس میں سوچوں. اس کے بعد کتنی بڑی جرأت ہے یہ کہنا کہ کوئی بھی علی سے افضل ہے. کسی کو بھی, رسول اللہ کے علاوہ کسی کو اگر آپ علی سے افضل کہیں تو یہ جرأت ہے کہ نہیں, جسارت. علی کی شان میں نہیں, رسول اللہ کی شان میں اور اللہ کے باب میں. اب اس میں دلچسپ بات بس میں ختم کروں گی, اس لیے کہ میں نے آپ کو صرف ایک نمونہ دیا ہے. علی کی زندگی میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں, دسیوں نہیں, سینکڑوں واقعات ہیں کہ جن میں سے ہر واقعہ حق اور باطل کو اتنا واضح کر دیتا ہے کہ کوئی کنفیوژن رہتا نہیں, بہت کلیئر, ہر بات واضح ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے آ کے اگر وہ یہ کہتے سنو بس میں نے کہہ دیا ہے یہ کھلا رہے گا اور میں نے کہہ دیا یہ بند رہے گا بس, تو کسی کی مجال تھی جو چیلنج کرتا؟ نہیں, کوئی نہیں کر سکتا تھا. مگر رسول اللہ نے کہا کیا؟ میں نے نہیں, اللہ نے. یعنی تم جو آپس میں کان میں ایک دوسرے کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو علی سے محبت کرتے ہیں, یہ علی کی محبت میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں, میں نہیں کرتا ایسے کام علی کی محبت میں. اگر محبت ہی پہ اعتراض ہے تو علی سے تو خدا محبت کر رہا ہے. اور دیکھو بھائی, اگر میں نے محبت کی, میں نے اتنا ہی تو کیا نا, میں نے تو اتنا ہی کیا نا کہ دروازہ کھلا ہوا تو اس کو کھلا رکھا. مگر جب خدا محبت کرتا ہے علی سے تو دروازے سے نہیں بلاتا, دیوار میں نیا در بنا دیتا. سلامت اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. محترم بہت کچھ ہے. ان یوسف و اخوہ احب الی ابینا, احب زیادہ محبوب ہے. احب کا لفظ سنیے گا, ایگزیکٹلی یہ ایک لفظ ملا مجھے, یہی لفظ ملا مجھے. انہوں نے اعتراض کے طور پر کیا تھا. معتبر کتب احادیث میں ایک اور روایت ہے جس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, وقت نہیں ہے, لیکن اس کو حدیث طیر کہتے ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا یقیناً حدیث طیر. طیر یعنی ایک پرندہ. پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ ام المؤمنین, وہ ان کی بارگاہ میں ایک طائر, ایک پرندہ, اسے اس انداز سے تیار کر کے لاتی ہیں کہ ان کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ آپ حضور نوش فرمائیں گے. انہوں نے کہا کیوں تم لائی ہو یہ؟ کہا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے, تو میں نے سوچا کہ میں جو چیز مجھے بہت پسند ہے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ آپ اس کو نوش فرمائیں. کہا رکھ دو اس کو, یہاں رکھ دو, اس کو یہاں رکھ دو. اور یہ بہت ہی بڑے ایک صحابی ہیں, ان کی روایت بھی ہے یہ, انہوں نے اس کو بیان کیا کہ میں خود وہاں موجود تھا, میں دیکھ رہا تھا.
من انصار میں سے ایک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انصار میں ایک کے بعد ایک سب کی باری لگتی تھی کہ آج تم رسول اللہ کی خدمت کرنا، تم کرنا، تو میں ایک دن میں تھا خدمت میں، اس وقت میرے سامنے یہ کام ہوا۔ جب آیا وہاں رکھا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اس کو رکھ دیا، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بجائے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آواز دی اللہم اتنی بأحب الخلق الیک۔ احب کا لفظ یہ ہے، نبی نے وہی لفظ استعمال کیا، احب الخلق الیک، یا اللہ اس پوری کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الخلق، اسے آج بھیج دے تاکہ میرے ساتھ اس طائر کو تناول کر سکے۔ میں اکیلا نہیں کھاؤں گا، کھاؤں گا مگر اس کے ساتھ جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو اس پوری دنیا میں، احب الخلق الیک۔ تو یہ انس ہے، انس بن مالک کو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کتنی بڑی بات ہے، اب جو آئے گا وہ پوری کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب ٹاپ، یعنی اس سے زیادہ کوئی پیارا نہیں اللہ کو، ایسا ہوگا۔ تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی میرا آدمی ہو، کوئی ہمارا کوئی ہو۔ تو دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو علی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے علی سے کہا یا علی اصل میں رسول اللہ مشغول ہیں، بعد میں کبھی ملیے گا۔ علی چلے گئے، پھر آ گئے دق الباب، اب ان کا دل پر دق الباب ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیسے میں کسی سے کہوں کہ تم آ جاؤ، مگر خواہش یہ کہ کوئی جلدی سے دروازہ کھولا، پھر علی کھڑے ہوئے، یا علی رسول اللہ بیزی ہیں، مصروف ہیں، مشغول ہیں اس وقت، پھر کبھی آ جائیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا۔ ابھی عجیب بات ہے، میں بھی کہوں گا مولا آپ کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ کا بات یہ ہے کہ مجھے یہاں سے بھیج رہا ہے خدا، وہاں سے مجھے ادھر بھیج رہا ہے، اور نبی منتظر ہے کہ کوئی ایسا آ جائے۔ آخر میں جب تیسری بار کھٹکھٹایا اور باہر نکل کے ان کو کہنا چاہتے تھے کہ بھئی یا علی آپ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ بیزی ہیں، کہ نبی نے وہاں سے آواز آنے دو انس، انہی کو تو بلا رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اسی کو بلا رہا تھا۔ اب کیا کریں، اب سارے فضائل جب ہیں ہی ان کے، خدا محبت کر ہی رہا، پھر اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا خدا، اگر رسول ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں تو کیا خدا بھی کر رہا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، خبردار ان لوگوں سے کبھی حسد مت کرنا جنہیں خدا اپنے فضل سے کچھ عطا کرتے۔ حسد مت لانا، حسد خطرناک چیز ہے، ہم آپس میں بھی حسد نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں سے کیسے حسد ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے منتخب بندہ ہیں، جن کے لیے اللہ نے خصوصی انتخابات کیے ہیں، انتظامات کیے، ان کے انتخاب کے لیے انتخاب ہوتا رہا ہے۔ ان ذوات مقدسہ کا، امیر المؤمنین ان ذوات مقدسہ میں جن کا ایسا اللہ نے انتخاب کیا، شروع سے آخر تک پوری زندگی انتخاب ہی انتخاب ہے، معراج ہی معراج ہے۔ نبی کی معراج کیا ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ایک مسجد سے نبی چلے، قرآن کہہ رہا ہے، دوسرے مسجد کی طرف گئے، اسی کا نام معراج ہے، اسی کا نام اسراء ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی کی طرف۔
یعنی یہ معراج کیا ہے نبی کی؟ ایک سفر ہے، ایک ٹریول ہے، ایک مسجد سے دوسرے مسجد کی طرف. تو کیا کہنے اس ذات گرامی کے جس کی پوری زندگی معراج ہی معراج ہو، جو شروع ہوئی مسجد سے ختم ہوئی مسجد پر. یہ ہے جان محترم. اس پر میں تمام کروں گا. یہاں ابھی بات ہو رہی تھی احب الخلق الی، سب سے پیارا پروردگار کا سب سے پیاری ذات گرامی امیر المؤمنین کے. تو اگر بربناء فضائل یعقوب یوسف سے محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کا اعتراض غلط تھا، اس لیے کہ وہ لائق محبت تھے. ان سے تو محبت کرنی ہی کرنی تھی یعقوب کو. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہا تھا، کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ لائق محبت تھے. پیارے ہی اتنے تھے جناب یوسف کہ ان سے پیار کرنا ہی کرنا تھا. نبی بھی تھے اور ہر اعتبار سے وہ لائق محبت تھے. یوسف بہت پیارے تھے، مگر ایک یوسف زہرا بھی ہے، ایک حسین کا بھی یوسف ہے. کہاں وہ یوسف اور کہاں حسین کا کربلا کا یوسف. جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے حسین، ایسے کسی کو رخصت نہیں کیا، کسی کو اس طرح رخصت نہیں کیا جس طرح علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا. دو کو رخصت کیا ہے بہت ہی مخصوص انداز سے، ایک قاسم کو اور ایک علی اکبر کو. علی اکبر کو کیسے رخصت کیا؟ بار بار اجازت لینے آتے ہیں اور حسین روک دیتے ہیں، ابھی نہیں بیٹا ابھی نہیں. آخر میں جب اجازت دی کہ ہاں اب تم جا سکتے ہو میرے لال، مگر جا کے ماں سے اجازت لے لو. ماں کے پاس آتے ہیں، ماں سینے سے لگاتی ہیں، کہا میرے لال میں جانتی ہوں میں نے پوری رات اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے اس کیفیت کے لیے، بالکل تم جاؤ، اپنے آقا کی جان بچانے کے لیے تم کو جانا ضرور ہے، لیکن پہلے اس سے جا کر اجازت مانگو جس نے تمہیں پالا ہے. زینب کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا پھوپھی اماں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. کہا بیٹا 18 سال کیا اس لیے پالا تھا؟ کیا تم سمجھتے ہو تمہاری پھوپھی تم کو اجازت دے دے گی؟ میں تم کو کیسے اجازت دے دوں، کیسے جانے دوں؟ اصرار کرتے رہے، کوشش کرتے رہے اجازت مل جائے. جب دیکھا کہ نہیں جناب زینب کسی طرح آمادہ نہیں ہے جوان کو بھیجنے کے لیے، تو ایک جملہ کہہ دیا، اچھا پھوپھی اماں ایک بات بتائیں، میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ کہ ہاں میرے لال تم میرے بیٹے ہو، میرے لال ہو. تو پوچھ لیا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیں کہ آپ کا لال اہم ہے یا زہرا کا لال ہے؟ زہرا کے لال کی جان کو خطرہ ہے، اس پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے مجھے جانا ہے. زینب نے سنا، روتے ہوئے کہا میرے لال اب میں تمہیں نہیں روک سکتی، چلے جاؤ، میرے بھائی کی جان بچ جائے تو تم چلے جاؤ میرے بھائی. اکبر چلے آتے ہیں، اکبر کو رخصت کیا ہے حسین نے، بس چند جملے. حسین نے اکبر کو سینے سے لگا کے رخصت کیا ہے. بہت دیر تک روتے رہے، لیکن سوار کر دیا. سوار کیا، جب سواری آگے بڑھنے لگی تو اس وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. کسی موقع پر یہ بات نہیں کہی جو اس وقت کہی کہ اللہم شد علی ہؤلاء القوم
فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الخلق خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. یا اللہ ہر قربانی میں نے دے دی، مگر اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو اس پوری زمین پر تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے رفتار و گفتار میں. یا اللہ کلما اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، جب کبھی تیرے نبی کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. آج اکبر جا رہے ہیں، یا اللہ میں اکبر کو بھیج رہا ہوں، یہ کہہ کے بھیج دیا، بس بھیج دیا. اکبر آگے بڑھے. اکبر جب چلے تو پیچھے سے کسی کی آہٹ آنے کی آہٹ محسوس کی، کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا آ رہا. فوراً اتر گئے، گھوڑے سے اترے، قریب آئے، بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ایک سوال کیا ہے اور حسین نے جواب دیا ہے. سوال بھی عجیب ہے، جواب بھی عجیب ہے. سوال کیا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے نا، اب پیچھے پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو جواب دے سکتے تھے، بیٹا تم میرے لیے بہت پیارے ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہے. نہیں، ایک ایسا جملہ کہا کہ قیامت تک آنے والا ہر شخص اسے فیل کر سکے، محسوس کر سکے. حسین کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرے، صرف سننے کی کوشش نہ کرے. صرف یہ نہ سنے کہ حسین نے بھیج دیا تھا، محسوس کرے کہ حسین پر کیا گزری تھی. تو جملہ کیا کہا حسین نے؟ یہ نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے چلا آیا، کہا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو معلوم ہوتا ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہے جوان کو مرنے کے لیے بھیج. کاش تم صاحب، یعنی صاحب اولاد ہی سمجھ سکتے ہیں اس درد کو. حسین نے کہہ دیا کتنا ہی سنو اس واقعے کو، تم نہیں سمجھ سکتے جب تک تمہیں اللہ نے ایسی اولاد نہ دی ہو. اور تصور نہ کرو کہ جب یہ اولاد جدا ہوتی ہے تو بوڑھے باپ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. علی اکبر سمجھ گئے، بابا کے درد کو محسوس کیا، محسوس کر کے کہا بابا جان. قریب آئے، قریب آ کے جھک کے کان میں ایک بات کہی، کچھ کہا. کیا کہا؟ کچھ کہا. حسین وہ سن کے روتے ہوئے واپس آ گئے. علی اکبر میدان کی طرف چلے گئے. زینب کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی. بھائی کو بلا کے کہا بھیا اکبر نے آپ کے کان میں ایسی کیا بات کہی جو آپ روتے ہوئے واپس آ گئے؟ کہا زینب یہ کربلا ہے، یہاں سارے قانون بدل گئے ہیں، باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے نا، مگر یہاں بیٹے نے باپ کو وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے میرے ماں جائے؟ کہا اکبر نے میرے کان میں یہ کہا بابا میں جانتا ہوں آپ نے جتنے جنازے اٹھائے آپ کے ساتھ میں موجود تھا، اب جو جنازہ آپ کو اٹھانا ہے آپ اکیلے ہیں، جوان کا لاشا آپ سے نہیں اٹھے گا. بابا جب میرے جنازے کے اٹھانے کی منزل آئے کوئی نہ ملے میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلا لیجئے گا، یہ بھوکے پیاسے بچے چلے آئیں گے، آپ کے ساتھ میرا جنازہ اٹھا کے خیمے میں لے آئے. بس عزاداروں اکبر گئے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے بابا میرا آخری سلام. حسین گرتے پڑتے آگے بڑھے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. علی اکبر ذرا سہارا دو اپنی آواز کا، پکارتے رہو آواز دیتے رہو. آنکھوں کا نور جاتا رہا. حسین لاشے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہاتھ سینے پر ہے،
کہا بیٹا کوئی تکلیف ہے سینے میں؟ ہاتھ نہیں ہٹا رہے ہیں کہیں بابا دیکھ نہ لے اس برچھی کو۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا میرے لال سینے میں کچھ درد ہو رہا ہو تو بتاؤ۔ اکبر خاموش ہے۔ حسین نے ہاتھ جو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جوان کے سینے میں برچھی کی آنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آستینوں کو اونچا کیا، زانو زمین کربلا پر ٹیکا، جوان کے سینے میں ہاتھ ڈالا، برچھی کو باہر نکالنے لگے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ اکبر نے آخری ہچکی لی، بابا خدا حافظ۔ اب کوشش کی جنازے کو اٹھانے کی، جوان کا جنازہ نہ اٹھ سکا۔ ایک مرتبہ آواز دی بچوں بنی ہاشم کے چلے آؤ۔ ننھے ننھے بچے آئے، جنازہ اٹھایا، خیمے میں آئے۔ ام لیلا یہ تمہاری کمائی ہے۔ بیویوں نے حلقہ کر کے ماتم شروع کیا۔ والی اکبر والی اکبر۔ ماتم حسین۔ لبوں سے نکل کر آزار رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی بار رو رہی ہے۔ لبوں سے نکل کر آزار رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی بار رو رہی ہے۔ ابھی تو گیا بھی نہیں رنگ کو اکبر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر، تو پھر کیوں یہ دو کے سنا رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا، کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، کہ آنو محمد کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ نبی دیکھتے ہیں فلک سے یہ منظر، صفوں میں کھڑے ہیں نمازی بھی مضطر، امامت لیے ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ یا حسین 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 یا حسین
سے جب کرن میں گرا شاہ کا پسر گھوڑے سے جب کرن میں گرا شاہ کا پسر گھوڑے سے جب کرن میں گرا شاہ کا پسر گھوڑے سے جب کرن میں گرا شاہ کا پسر پہنچے حسین ہاتھوں سے پکڑے ہوئے کمر حسین ہاتھوں سے پکڑے ہوئے کمر پایا سینا کو ہائے تڑپتا زمین پر پایا سینا کو ہائے تڑپتا زمین پر برچھی نکالی سینے سے پہلو میں بیٹھ کر برچھی نکالی سینے سے پہلو میں بیٹھ کر رو کر کہا یہ حادثہ دردناک ہے رو کر کہا یہ حادثہ دردناک ہے بیٹا نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے بیٹا نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے تقدیر میں لکھا تھا جوانال رن کو جائے تقدیر میں لکھا تھا جوانال رن کو جائے بھرپور جب شباب ہو برچی جگر پہ کھائے بھرپور جب شباب ہو برچی جگر پہ کھائے دشمن کو بھی خدا نہ برا وقت یہ دکھائے دشمن کو بھی خدا نہ برا وقت یہ دکھائے پیری میں نور عین کی میت پدر اٹھائے پیری میں نور عین کی میت پدر اٹھائے اس بے کسی میں پوچھنے والا نہیں کوئی اس بے کسی میں پوچھنے والا نہیں کوئی اکبر سا اور گود کا پالا نہیں کوئی اکبر سا اور گود کا پالا نہیں کوئی لے جا کے لاش اب تیری مادر سے کیا کہوں لے جا کے لاش اب تیری مادر سے کیا کہوں لے جا کے لاش بانو مظفر سے کیا کہوں لے جا کے لاش بانو مظفر سے کیا کہوں لے جا کے لاش زینب مظفر سے کیا کہوں لے جا کے لاش زینب مظفر سے کیا کہوں لے جا کے لاش تیری بھرے گھر سے کیا کہوں لے جا کے لاش تیری بھرے گھر سے کیا کہوں کہہ دوں کہ نور عین کو ہم رو کے آئے ہیں کہہ دوں کہ نور عین کو ہم رو کے آئے ہیں رن میں جوان لال کو ہم کھو کے آئے ہیں رن میں جوان لال کو ہم رو کے آئے ہیں کہہ دوں کہ زندگی کا سہارا نہیں رہا کہہ دوں کہ زندگی کا سہارا نہیں رہا کہہ دوں تمہارا راج دلارا نہیں رہا کہہ دوں تمہارا راج دلارا نہیں رہا کہہ دوں کہ ماں کی آنکھ کا تارا نہیں رہا کہہ دوں کہ ماں کی آنکھ کا تارا نہیں رہا کہہ دوں کہ سارے گھر کا پیارا نہیں رہا کہہ دوں کہ سارے گھر کا پیارا نہیں رہا کہہ دوں نکال سینے سے برچی حسین نے کہہ دوں نکال سینے سے برچی حسین نے کہہ دوں کہ توڑ ڈالی کمر نور عین نے کہہ دوں کہ توڑ ڈالی کمر نور عین نے یہ سوچ کر اٹھانے لگے لاشائے پسر یہ سوچ کر اٹھانے لگے لاشائے پسر پہلے مدد کے واسطے دیکھا ادھر ادھر پہلے مدد کے واسطے دیکھا ادھر ادھر آیا نہ جب فرات کی جانب کوئی نظر آیا نہ جب فرات کی جانب کوئی نظر آواز دیے قلب کو ہاتھوں سے تھام کر آواز دیے قلب کو ہاتھوں سے تھام کر لاشیں پسر اٹھاتا ہوں کچھ تم فکر کرو لاشیں پسر اٹھاتا ہوں کچھ تم فکر کرو عباس آؤ بھائی کی اپنے مدد کرو عباس آؤ بھائی کی اپنے مدد کرو آیا مدد کے واسطے کوئی نہ جب ادھر آیا مدد کے واسطے کوئی نہ جب ادھر لاشیں پسر اٹھانے کو شانے کسی کمر
لاشیں پہ سر اٹھانے کو شہنے کسی کمر لے کر حرم کی سمت چلے شاہ بیروبر لے کر حرم کی سمت چلے شاہ بیروبر رکھا زمین پر کتنی دفعہ لاشیں پسر رکھا زمین پہ کتنی دفعہ لاشیں پسر کے در پہ آگے یہ شان سلا کیا کہنے کے در پہ آگے یہ شان سلا دیا زینب تمہارے لال کو دولہا بنا دیا زینب تمہارے لال کو دولہا بنا دیا زینب تمہارے لال کو دولہا بنا دیا یا حسین 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 زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر آواز اکبر 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 زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری غربت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر پیما لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 دیکھ آیا ہے پاس دے صغرا راہ تکتی ہے وہ دلی بہنا تجھ کو بیمار
صغرا کیا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر 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 بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا